الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ ہم لوگ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت سے متعلق لگاتار گفتگو کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ طیبہ کے لوگوں نے جو بیعت کی اس سے متعلق ہم لوگوں نے گفتگو کی تھی، کیا کیا شرائط تھے، ہے نا، کیا کیا باتیں ان کے درمیان ہوئیں اور کس طرح سے یہ طے پا گیا کہ اب اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکے سے مدینے کو ہجرت کر جائیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تمام صحابہ مکہ چھوڑ کر مدینہ کے لیے رخت سفر باندھیں گے۔ ایسے اگر سوچئے کہ ایک آدمی ایک جگہ چھوڑ کر دوسری جگہ جا رہا ہے تو یہ بہت آسان ہے، صرف سوچئے تو، ہے نا۔ مکہ سے مدینہ چلے گئے، ہجرت کیا، ہجرت کر کے چلے گئے، سوچنے میں کتنا آسان لگتا ہے یہ، لیکن اگر سوچئے واقعتاً، تھوڑا اپنے شعور کا استعمال کیجئے، دل دماغ ڈالیے اور پھر غور کیجئے تو سمجھ میں آئے گا کہ کتنا بھاری فیصلہ تھا، کتنا مشکل تھا یہ۔ انسان اس جگہ کو چھوڑے جہاں اس کا سب کچھ ہے نا، اس جگہ کو چھوڑے جہاں اس کا گھر ہے، بار ہے، سماج ہے، لوگوں سے تعلقات ہیں، رشتہ داریاں ہیں، جہاں اس نے زندگی گزاری ہے، یادیں اس کی وہاں سے وابستہ ہیں، ان تمام چیزوں کو چھوڑے اور کہاں جائے؟ ایک ایسی جگہ جس کو زیادہ تر لوگوں نے دیکھا بھی نہیں ہے، ایک ایسی جگہ جہاں کے زیادہ تر لوگوں سے لوگوں کے مراسم بھی نہیں ہے، پتہ بھی نہیں ہے، معلوم نہیں ہے کہ وہاں جا کر کے صورتحال کس طرح کی ہوگی جس سے فیس کرنا ہوگا۔ اور اس وقت صرف اس لیے کہ اللہ پاک کا یہ حکم آ گیا ہے، رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف سے یہ عام اجازت مل گئی ہے کہ اب جو مکہ کے مسلمان ہیں یہاں چونکہ رہنا آسان نہیں ہے، اس لیے وہ رخت سفر باندھ لیں، مدینے کو ہجرت کر جائیں، اور سب کے سب لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس حکم پہ عمل کرتے ہیں اور چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ کیا گھر، کیا دولت، کیا ساری چیزیں، کس کے لیے؟ صرف اللہ۔ اسی لیے تاریخ میں جب جب کوئی ایسی ہجرت کی گئی جو اللہ کے لیے کی گئی، سب کچھ کو اس لیے چھوڑا گیا کہ اللہ کی خاطر ہجرت کرنی ہے، تو ویسی ہجرت ہمیشہ بابرکت رہی۔ اور ان تمام بابرکت ہجرتوں میں سب سے بابرکت ہجرت وہ ہجرت ہے جس ہجرت کے بارے میں ابھی ہم لوگ گفتگو کر رہے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ اجازت مل گئی کہ ہاں اب یہاں سے مکے سے مسلمان مدینہ کو ہجرت کر جائے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو باضابطہ مدینہ دکھلایا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو باضابطہ مدینہ دکھلایا گیا کہ وہاں جا کر کے ہجرت کرنی ہے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا باضابطہ کہ نخلستانی زمین ہے، دو پہاڑیوں کے بیچ بستی بسی ہوئی ہے مدینہ طیبہ، وہاں وہ مجھے دکھلائی گئی ہے وہ زمین جہاں تم لوگوں کو ہجرت کر کے جانا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین اپنے اپنے حساب سے ایک ایک کر کے لوگ نکلنا شروع ہو گئے، اور مکے سے نکلنا آسان نہیں تھا۔ آج بھی مدینہ جانا اس موسم میں بھی مدینہ جانا آسان نہیں ہے، جب اتنی ساری سہولتیں ہیں، ہے نا، اتنی ساری آسائشیں ہیں، بسوں میں کیا کہتے ہیں وہ اے سی لگی ہوئی ہیں، ہے نا، کتنی ساری سہولتیں ہیں، اس کے باوجود آدمی مطلب سمجھتا ہے، کیا فیل کرتا ہے کہ کیا مسائل ہیں جو ہم جھیلتے ہیں۔ تو سوچئے اس وقت سب کچھ چھوڑ کر کے جانا ہے تو کیا کیفیت رہی ہوگی صرف اللہ کے لیے۔ یہ جو فیصلہ ہے مکہ چھوڑ کر کے مدینہ جانے کا، سب کچھ ترج دینا اور ایک ایسی جگہ پہ جانا جس کے بارے میں بھی ٹھیک سے پتہ بھی نہیں ہے، بہت بڑا فیصلہ تھا یہ سارے ایمان والوں کا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابی حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مکہ سے ہجرت کے لیے جانے لگے تو لوگوں نے پکڑ لیا، کہا ایسے چلے جاؤ گے، اتنا آسان سمجھا ہوا ہے؟ جب تم مکے آئے تھے تو تمہارے پاس کچھ نہیں تھا، مال دولت تو تمہارے پاس تھی نہیں، اب جب تمہارے پاس اتنی مال دولت، اتنی دولت جمع ہو گئی ہے تو تم سوچ رہے ہو کہ سب کچھ لے کر کے چلے جاؤ اور ہم تمہیں جانے دیں۔
تو حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اچھا اگر میں یہ سارے مال ساری دولت چھوڑ دوں تو تم مجھے جانے دو گے؟ کہا ہاں. کہا ٹھیک ہے، یہ ساری دولت تمہاری، یہ سارے مال تمہیں مبارک، صرف مجھے چلے جانے دو. اور حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ کے لیے نکل گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ربح صہیب، ربح صہیب، حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منفعت کا، فائدہ کا سودا کیا ہے، نفع بخش تجارت کی ہے، کامیاب رہے. جو سودا انہوں نے کیا، ساری دولت چھوڑ دی، سارا مال چھوڑا، لیکن ایمان کی حفاظت کے لیے مکے کو خیر آباد کہا اور مدینہ کے لیے روانہ ہو گئے. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نکلنے لگے ہجرت کے لیے تو ان کے سسرال والوں نے روکا، کہا اچھا تم ٹھیک ہے چلے جاؤ، تمہارا اپنا معاملہ، لیکن اپنی بیٹی کو کیسے جانے دیں گے؟ ہم اپنی بیٹی کو کیسے تمہارے ساتھ جانے دیں گے؟ اب جب حضرت ابو سلمہ کے اپنے پریوار لوگوں نے دیکھا کہ یہ وائف کو جانے نہیں دے رہے ہیں تو ان کا جو بچہ تھا ان کے ساتھ، ام سلمہ کے ساتھ، تو بچہ بھی چھین لیا. کہا کہ جب یہ ہماری رہی نہیں تو بچہ کیوں اس کے پاس؟ جب یہ خاتون ہماری نہیں رہی، تم ہمارے آدمی کے ساتھ جانے نہیں دے رہے ہو، تو بچہ تو ہمارا ہے، بچہ اس کے پاس کیوں؟ چنانچہ لوگوں نے، شوہر تو ہجرت کر کے چلے گئے، بچہ چھین لیا گیا. کیفیت ایسی ہوئی کہ جس جگہ پہ وہ حادثہ ہوا تھا، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر دن وہاں آ کر کے زارو قطار روتی تھی اور پھر شام میں واپس جاتی تھی. 1 سال کی مدت ان کو ایسی گزارنی پڑی. پھر اس کے بعد کسی ایک بندے کو رحم آ گیا، پھر اس نے راستہ صاف کیا، پھر خیر یہ مدینہ جا پائیں. تو مطلب جن لوگوں نے بھی ہجرت کیا تو ایک تو سب کچھ چھوڑ کر کے جا رہے تھے، پھر بھی مکہ والے اس بات کے لیے آسانی سے تیار نہیں تھے کہ ان کو جانے دیا جائے. تو پہلا فیصلہ کہ آدمی اپنا سب کچھ چھوڑ کر کے جائے، یہی اپنے آپ میں کتنا دل گردے کا فیصلہ ہے. اور اس کے بعد آپ یہ فیصلہ لیجئے، سب کچھ چھوڑنے کے لیے تیار ہو جائیے اور نکلنا چاہیے تو اس میں بھی لوگ اس کے لیے تیار نہ ہو کہ آپ کو چھوڑ دیا جائے کہ ہاں بھائی اب جاؤ. سنتاپ میٹھے اپنے آپ ہوتے نہیں، ٹھیک ہے جاؤ سنتاپ میٹھے، تو وہ بھی کیفیت نہیں تھی. مکہ والے دشمن اللہ کے یہ اس کے لیے بھی تیار نہیں تھے کہ یہ مسلمان سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر کے ٹھیک ہے اپنی نئی بستی چلے جائیں. اس میں بھی روڑے اٹکاتے. کیوں؟ ان کو پتا تھا کہ اگر یہ لوگ کامیابی سے چلے گئے تو بعد میں ان کے لیے آسان نہیں ہوگا، ہے نا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو فیصلہ تھا، فیصلہ غالب رہا. تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین الا ماشاء اللہ، اور سارے کے سارے مسلمان جو مکہ مکرمہ میں تھے آہستہ آہستہ ہجرت کر کے اپنے اپنے حساب سے راستہ بنا بنا کر کے مدینہ پہنچ گئے. اب اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رہ گئے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہ گئے ہیں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہ گئے ہیں، اور کچھ وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین جن کو زبردستی روک لیا گیا ہے اور کسی طرح جانے نہیں دیا جا رہا ہے. کمزور صحابہ کرام یا ایسے خاندان کے لوگ جن پہ ان کے خاندان کا قبضہ مضبوط ہے. تو اب اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بذاتہ اجازت دے دے کہ نکلنے کا موقع ملے. یہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا معاملہ ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ مطلب اجازت دے دیجیے. تو اللہ کے وسلم اچھا رکو نا، تھوڑا ٹھہرو دیکھو. اور ادھر مکہ والوں کو اب لگ رہا ہے کہ یہ تو بڑا الٹا ہو رہا ہے نا، یہ آسان نہیں ہے. یہ مکے سے لوگ مدینہ کے لیے جا رہے ہیں، اگر اسی طرح سے چلتا رہا معاملہ تو ہم لوگوں کے لیے آسان نہیں رہے گا. اچھا، مکہ والے جو اتنا زیادہ پریشان تھے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو لے کر کے یا اس نئی دعوت کو لے کر کے، اس کے پیچھے 2 بنیادی وجہ تھی. پہلی بات تو یہ ہے کہ مکہ ایک دینی مرکز تھا، ہے نا، حج کرنے کے لیے لوگ آتے تھے، اس کی وجہ سے مکہ والوں کی اپنی اہمیت تھی، ہے نا. اور کسی بھی زمانے میں جو کیا کہتے ہیں عبادت وغیرہ کے معاملات کو جو لوگ سنبھالتے ہیں نا، وہ بڑے اہم ہوتے ہیں. ہندوؤں میں جیسے برہمن ہے نا، عبادت کے سارے رسوم ان کے ذریعے ادا کیے جاتے ہیں، ان کی بڑی اہمیت ہوتی ہے نا. ان کے پاس کوئی پاور نہ ہو پھر بھی بہت پاور ہوتا ہے نا. تو یہ جو دینی چودراہٹ تھی وہ مکہ والوں کو حاصل تھی، ہر طرف سے لوگ آتے تھے حج کرنے کے لیے. تو ان کو ڈر یہ لگتا تھا کہ اگر رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لے آئے ہیں تو نتیجتاً یہ ہو سکتا ہے کہ ہماری جو یہ دینی سیادت قیادت ہے، یہ جو شرف حاصل ہے وہ شرف ختم ہو جائے گا، یہ سیادت چلی جائے گی. دوسری بڑی وجہ یہ تھی کہ وہ مکہ والے تاجر لوگ تھے، ہے نا، تجارت کرتے تھے، اور تجارت کے جو راستے ہیں نا ان کے وہ مدینے سے ہو کر گزرتے تھے. جو شام جاتے تھے تو مدینے سے ہو کر جاتے تھے.
اور شام میں ان کی بڑی اچھی تجارت ہوتی تھی. تو ان کو لگتا یہ تھا کہ مدینے کے لوگ اگر مسلمان ہو گئے سارے کے سارے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں جا کر کے لوگوں کو منظم کر لیا، اور اگر وہی لوگ ہمارے اوپر چڑھ جائیں تو جو تجارت کا راستہ ہے ہمارا وہ بند ہو جائے گا. یعنی ایک طرف ہماری جو دینی چودراہٹ ہے وہ بھی چلی جائے گی، اور دوسری طرف جو ہمارے اقتصاد کا مسئلہ ہے، معیشت کا مسئلہ ہے نا، اکنومی کا جو مسئلہ ہے، جو تجارت ہم کرتے ہیں اس کا بھی راستہ بند ہو جائے گا. تو ہر طرح سے ہم کہیں کے نہیں رہیں گے. اس لیے ان کی انتہائی درجے میں کوشش تھی کہ کسی بھی طرح اس قافلے کو روکا جا سکے، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مدینہ جانے سے روکا جا سکے. اس کے لیے ان تمام لوگوں نے باضابطہ ایک میٹنگ دارالندوہ میں، حرم سے متصل ہی، اب اگر دیکھیے تو حرم سے متصل ہی ان کا وہ بیٹھکا تھا، دالان ٹائپ سے ہے نا، وہ جہاں وہ بیٹھ کر کے سارے فیصلے لیتے تھے. دارالندوہ کہلاتا تھا، جمع ہونے کی جگہ وہاں بیٹھتے تھے اور وہ فیصلے لیتے تھے. سب لوگ بیٹھے، باضابطہ ہنگامی میٹنگ طلب کی گئی کہ کیا کیا جائے. اب ہم لوگوں نے بہت برداشت کیا، صورتحال بالکل اب حد سے جا رہی ہے. کیا کیا جائے، آخر کس طرح اس فتنے سے اپنے آپ کو بچایا جائے. ہر قبیلے کے سمجھدار لوگ، مضبوط لوگ ہے نا، یہ جمع ہوئے کہ کوئی ایک فیصلہ لیا جائے کہ محمد کے ساتھ ہمیں کیا کرنا ہے. اس موقع سے شیطان ہے نا، شیطان نے اچھا خاصا جبہ وغیرہ لگا کر کے، بہترین کپڑا وپڑا، بڑے شیخ کا کپڑا وپڑا پہن کر کے، اور وہ بھی دروازے پہ کھڑا ہو گیا. تو جب وہ سب آنے لگے، کہا تو کون ہو بھائی؟ کہا ہمیں پتہ چلا ہے کہ تم ایک اچھا کام کرنے جا رہے ہو، تو ہم بھی تمہارے ساتھ شامل ہونا چاہتے ہیں تاکہ ہم بھی تمہاری کوئی مدد کر سکیں، ہو سکتا ہے کوئی اچھا مشورہ دے سکیں. تو لوگوں نے اسے بھی رکھ لیا. باتیں شروع ہوئی کہ کیا کیا جائے، کس طرح محمد کو اس کام سے روکا جائے، یا کس طرح اس فتنے سے نجات حاصل کی جائے. فائنل فیصلہ ہو. اب اس کے بعد اور مطلب جو ہے نا برداشت نہیں کی جانی چاہیے. جو برداشت ہمیں کرنا تھا کر چکے، اب بتائیے کیا کرنا ہے. تو 3 بنیادی پروپوزل سامنے آیا. ایک صاحب نے کہا کہ یوں کرتے ہیں کہ اسے قید کر دیتے ہیں، اور جس طرح سے پہلے شاعر کو قید کر دیا جاتا تھا، اسی میں گھٹ گھٹ کے مر جاتا تھا، اسی طرح یہ بھی جو ہے نا گھٹ گھٹ کے مر جائیں گے. بولو کیا رائے ہے؟ پہلی رائے کہ ہم انہیں قید کر دیتے ہیں، اور جب ہم انہیں قید کریں گے تو یہ اسی طرح گھٹ گھٹ کے مر جائیں گے جیسے اس سے پہلے بہت سارے شعراء بھی گھٹ گھٹ کے مر گئے. تو شیطان شیخ نجدی ہے نا بن کر کے وہاں پہ انہوں نے کہا کہ نہیں یہ صحیح بات نہیں ہے. آپ انہیں قید کر کے رکھو گے تو آپ کو کیا لگتا ہے ان کے جو ماننے والے لوگ ہیں ان کو پتہ نہیں چلے گا کہ آپ نے ان کو قید کر کے رکھا ہوا ہے. وہ سب کے سب آ جائیں گے، آپ سے لڑائی لڑیں گے، اور عین ممکن ہے کہ وہ آپ کو پچھاڑ ہی دیں. تب تو یہ آدمی پھر آپ پہ الٹے غالب آ جائے گا، اور پھر جس کا جو خدشہ ہے آپ جس سے ڈرتے ہیں وہی سب کچھ ہو جائے گا. کہا اچھا، کہا کوئی اور رائے دو. تو ابو البختری تھے ایک صاحب، ان میں جتنے لوگ اکٹھا تھے، انہوں نے کہا کہ یوں کرتے ہیں کہ ہم یہاں سے انہیں نکال دیتے ہیں، ہے نا، نکال دیتے ہیں، اپنا جائے گا، اپنا جہاں جانا ہوگا چلا جائے گا. ہم لوگ اپنی زندگی جس طرح سے پہلے جی رہے تھے اس طرح جینا شروع کر دیں گے. معاشرہ جس طرح ہمارا چل رہا تھا چلے گا، وہ سارے مسائل ختم ہو جائیں گے. پھر شیطان نے کہا کہ نہیں یہ رائے نہیں، یہ اچھا فیصلہ نہیں. یہ تو جہاں جائیں جانتے نہیں ہو محمد کی زبان میں کیا تاثیر ہے، جانتے نہیں ہو کہ جو چیز اس کے اوپر اترتی ہے، جس کا یہ دعوے دار ہے، جب یہ لوگوں کو پیش کرتا ہے تو لوگوں پہ اس کے کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں. تو یہ تو جہاں جائے گا وہاں کے لوگ اس کے ہمنوا ہو جائیں گے، ان ہمنواؤں کے ساتھ پھر سے آ کر کے تم پر اٹیک کرے گا، حملہ آور ہو جائے گا، اور پھر تم جس چیز سے ڈرتے ہو وہ چیز لاحق ہو جائے گی. تو یہ بھی مطلب یہ اچھی رائے نہیں ہے. تب ابو جہل نے کہا کہ میں کب سے انتظار کر رہا تھا کہ آپ لوگ ایک صحیح رائے تک پہنچیں گے، آپ لوگ نہیں پہنچ پائے. اب ہم آپ کو ایک رائے دینے جا رہے ہیں جس پہ ہم نے کافی غور و خوض کیا ہے. تو کہا لوگوں نے کہ ابو الحکم کہیے کیا رائے ہے آپ کی. کہا کہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ ہر قبیلے سے ایک بانکا مضبوط جوان لیتے ہیں، ہر قبیلے سے ایک بانکا مضبوط جوان لیتے ہیں اور دھاردار تلوار لیتے ہیں، اور ایسا کریں گے کہ محمد کو تمام لوگ اس طرح ماریں گے، اس طرح قتل کریں گے جیسے ایک ہی آدمی قتل کر رہا ہو. یعنی ایک ہی وقت میں سب آدمی اپنی تلوار محمد پہ چلائے گا، اس طرح قتل کریں گے جیسے ان تمام قبیلوں کے مختلف لوگوں نے نہیں بلکہ ایک ہی آدمی نے قتل کیا. سمجھ رہے ہیں مطلب؟ یعنی ایک ہی وقت میں سیم ٹائم میں اگر مان لیجئے 10-12 قبیلے کے لوگ ہیں تو 12 افراد
ایک ساتھ تلوار چلائیں گے اور محمد کو قتل کریں گے، اب اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہم اس فتنے سے نجات بھی پا جائیں گے، اور محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو قبیلہ ہے وہ قبیلہ اس قابل نہیں ہوگا کہ عرب کے ان تمام قبیلوں سے بدلہ لے سکے، چنانچہ وہ دیت لینے کے لیے راضی ہو جائیں گے۔ کس کے لیے راضی ہو جائیں گے؟ پیسے بدلے میں پیسہ لینے کے لیے راضی ہو جائیں گے، دیت کہتے ہیں اس کو، آج بھی اسلامی اصطلاح میں بھی دیت ہی کہتے ہیں۔ اگر کسی نے کسی کو قتل کر دیا تو اسلامی حکم بھی یہی ہے کہ نفس کے بدلے نفس، النفس بالنفس، جان کے بدلے جان، اور اگر جس کی جان گئی ہے اس کے لوگ اس بات کے لیے تیار ہو جائیں کہ جان کے بدلے آپ فدیہ دے دیجئے، پیسے دے دیجئے، دیت دے دیجئے، تو دوسرا راستہ وہ ہے۔ تو کہا کہ جب یہ بدلہ نہیں لے پائیں گے مختلف قبیلے کے لوگ، یہ سب مل کر ایک ساتھ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ حملہ کریں گے تو محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا قبیلہ بہرحال اس قابل نہیں ہوگا کہ وہ بدلہ لے سکے، چنانچہ وہ دیت دینے کے لیے وہ دیت ہم سے مانگیں گے اور ہم اس کو دے دیں گے، یہ معاملہ ختم ہو جائے گا، ہے نا۔ ان کی اپنی زبان میں کہیے تو خس کم جہاں پاک ہو جائے۔ اب شیطان نے کہا ہاں یہ رائے ہے، شیطان نے کیا کہا؟ یہ بہت مناسب رائے ہے، یہی تم سب مل کر کے کرو۔ اب تمام لوگوں کا اتفاق ہو گیا اس پر کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مکہ کے یہ تمام قبیلے کے باقا جوان مل کر ایک ساتھ بیک وقت تلوار چلائیں گے اور محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا خاتمہ کر دیں گے۔ یہ انہوں نے پلان کیا اور اس پہ رات کے وقت کا تعین کیا انہوں نے کہ رات کے وقت کریں گے، آدھی رات جب ہو جائے گی تب ماریں گے۔ گھر کا محاصرہ کرنے کا پورا پلان بنا لیا، اور اسی بیچ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس حضرت جبریل امین علیہ السلام کو بھیجا، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ہجرت کرنے کی اجازت ملی، اور ساتھ ہی ساتھ مکہ والوں نے جو پلان کیا تھا، جس بات پہ ان کا اتفاق ہوا تھا، اس پورے پلان سے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو باخبر کیا گیا کہ ایسا ایسا مکہ والوں نے پلان کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دوپہر کے وقت، اچھا پہلے پہر میں ان لوگوں نے یہ پورا پلان کیا، مکہ والوں نے، کتنا شیطانی پلان ہے نا۔ اور دیکھیے شیطان کمبختی کا مارا ایک دم جم کے بیٹھا رہا، جب دیکھا کہ ہاں یہ ایک دم فائنل ہے نا، فائنلی ایک دم معاملہ ختمی، مطلب جب تک نہیں ہو جاتا ہے نکلنا نہیں چاہیے، تو ایک ایسے معاملے پہ ان کو تیار کیا جس میں رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جان لینا وہ چاہ رہے تھے۔ خیر، حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس دوپہر کے وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچے، ہے نا۔ دروازے پہ جب دستک دیا اور دیکھا، نہیں اس سے پہلے ہی ایک خاتون نے دیکھ لیا اور کہا کہ وہ دیکھو ابوبکر کے ساتھی محمد آ رہے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھبرائے، ہے نا، کہ اس وقت تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عام حالات میں نہیں آتے ہیں، تو ضرور کوئی بات ہوگی۔ چنانچہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آئے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ہمیں ہجرت کی اجازت مل گئی ہے۔ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کیا مجھے رفاقت کا بھی شرف حاصل ہونے جا رہا ہے؟ رفقہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کیا ساتھ ہونے کی سعادت مجھے ملنے والی ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں۔ تو وہ جو خوشی کا عالم ہو سکتا ہے وہ کہا نہیں جا سکتا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ باضابطہ طور پہ تیاری کیے ہوئے تھے، ہر طرح سے اپنی زیادہ راہ بنا چکے تھے، کیسے نکلنا ہے نا، زیادہ راہ ان کے پاس تھی، سب کچھ کر چکے تھے، اونٹنی وغیرہ مضبوط جو ہے نا رکھی ہوئی تھی کہ نکلنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب یہ کہا کہ ہاں ساتھ چلیں گے تو ان کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ وہاں سے انہوں نے پلان کیا کہ ہم ایسے ایسے اپنے بستر پہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلائیں گے اور راتوں رات پھر نکل جائیں گے۔ اب یہ دیکھیے، ادھر مکہ والوں نے جب رات ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کر لیا۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گھر کا محاصرہ مکہ والوں نے کر لیا کہ یہ جیسے ہی نکلنے کی کوشش کریں گے نکلیں گے، ہم تمام لوگ اسی انداز میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خاتمہ کر دیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر آئے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ تم ہمارے بستر پہ سو جاؤ اور یہ تمہارا کوئی بال بیٹا نہیں کر سکیں گے، ان سے تمہیں کوئی گزن نہیں پہنچے گی۔ اور یمنی چادر تھی، اس کو حضرمی کہتے ہیں، حضرمی چادر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، وہ چادر آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اڑھایا اور خود اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قرآن حکیم کی آیات پڑھتے ہوئے ہاتھ میں وہ مٹی بالو لیے ہوئے ہیں، ہے نا، اور یہ مکہ کے یہ سارے سردار ننگی تلواریں لے کر کے کہاں کھڑے ہیں؟ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گھر کے دروازے کے سامنے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بالو لیے، سب کے سر پہ ڈالا، سب کے
سر پہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وہ مٹی ڈالی اور خراما خراما آرام سے اللہ تبارک تعالیٰ پہ توکل کرتے ہوئے نکل گئے. اللہ پاک نے اس وقت خاص انتظام یہ کیا کہ ان کی نگاہیں پھیر دی. رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب نکل رہے ہیں تو ان میں سے کسی نے یہ پہچانا نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جا رہے ہیں. سب کے سر پہ باضابطہ مٹی ڈالی گئی اور میں سے کسی کو یہ خبر نہیں ہوئی کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گزر رہے ہیں. تو اگر ایمان اتنا مضبوط ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغام پہ انسان کو اتنی ہے نا اس حد تک اتنی اتنا مضبوط ایمان ہو انسان کا, اتنا اللہ تبارک و تعالیٰ پہ یقین ہو, تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح کی صورتحال پیدا کرتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گھر کا محاصرہ ہو رہا ہے, چاروں طرف سے کفار ہیں, ان کی ہاتھوں میں ننگی تلواریں ہیں, اور رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پورے اعتماد اور یقین کے ساتھ ان کے سروں پہ مٹی ڈالتے ہوئے نکل رہے ہیں. یہ ایمان کی برکت ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ خاص انتظامات کرتا ہے ایمان والوں کو بچانے کے لیے. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن حکیم میں فرماتا ہے ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا. اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں کی طرف سے مدافعت کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں کا ڈیفینس کرتا ہے. تب جب ایمان والے واقعتاً ایمان والے, رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس اعتماد اور یقین کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس مشن کو آگے بڑھا رہے ہیں, اگر آج کے مسلمان بھی اس طرح کی کیفیت اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح کی صورتحال آج بھی پیدا کرنے کے لیے تیار ہے. علامہ اقبال کا بڑا پیارا شعر ہے, فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی. تو ایسا نہیں ہے کہ صورتحال اس طرح کی پیدا نہیں ہو سکتی ہے. پریشانی یہ ہے کہ ایمان کی جو وہ کیفیت ہونی چاہیے وہ کیفیت باقی نہیں رہی. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مٹی ڈالے ہوئے, سوچئے جو لوگ ننگی تلواریں لے کر کے آپ کے دروازے پہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ جیسے محمد نکلیں گے ہم ان کا خاتمہ کر دیں گے, یقین کی کیا کیفیت ہوگی کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان تمام ایک ایک کر کے, روایات جو آتی ہیں اس میں کہ ایک ایک کر کے سب کے سر پہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مٹی ڈالی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب وہ سب ابھی انتظار ہی کر رہے ہیں. بہت دیر کے بعد ایک بندہ آیا, اس نے دیکھا کہ یہ سب انتظار کرنے, کہا کہ کیا کر رہے ہو سب؟ کہا کہ ہم لوگ محمد کا انتظار کر رہے ہیں, جیسے باہر نکلے گا سب ایک ساتھ مل کر کے مار دیں گے. کہا لو سبحان اللہ, محمد تو چلے گئے تم لوگ کے سامنے سے, ابھی تو کچھ اتنی دیر ہوئی تم لوگ کے پاس ہو کر گزرے ہیں. کہا نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے, ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اب لوگوں نے دروازے کی اور سے جھانک کر کے دیکھا تو دیکھا کہ چادر کے اندر کوئی آدمی سویا ہوا ہے, تو ان کو لگا کہ نہیں ابھی تو محمد ہے وہاں. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے چادر کن کو اڑا کر کے سلا دیا تھا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. تو اب پھر انتظار کرتے رہے. صبح ہوئی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادار ہوئے, کہا محمد کہاں ہے؟ کہا مجھے نہیں معلوم. کہا تم ہو, محمد کہاں ہے؟ کہا مجھے نہیں معلوم. اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیوں روکا تھا؟ اپنے بستر پہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کہا کہ آپ سو جائیے اور آپ کو ان کی طرف سے کوئی پریشانی نہیں پہنچے گی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سو گئے, لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیوں روکا گیا یہ بات معلوم ہے؟ جی, تو ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے غور کیجیے, اس پورے واقعے کو ذہن میں رکھیے کہ پورا مکہ اکٹھا ہے, سارے قبیلے اکٹھے ہیں, سارے قبیلوں کے بڑے مضبوط لوگ ننگی تلواریں لے کر کے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کیے ہوئے ہیں. اور اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نکل بھی رہے ہیں وہاں سے, لیکن اپنی جگہ پہ اپنے چچا زاد بھائی کو سلا کر جا رہے ہیں. کس لیے؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس جو امانتیں رکھی ہوئی ہیں وہ امانتیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صاحبان امانت تک پہنچا کر کے تب پھر مکے سے ہجرت کر کے مدینہ چلے آئے. موت کے سائے میں بھی رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنے کردار کی حفاظت کا کتنا زیادہ اعتبار تھا, کتنا زیادہ لحاظ تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس جو امانتیں تھیں ان امانتوں کو ان کے اہل تک پہنچانے کی کتنی زیادہ دلچسپی تھی, اس کا اندازہ آپ اس سے لگائیں گے. تو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم موت کے سائے میں بھی امانت میں خیانت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, خیانت تو چھوڑ دیجئے,
رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ کر سکتے تھے کہ ساری چیزیں اپنے گھر میں رہنے دیتے اور بعد میں یہ کوشش کرتے کہ وہ چیزیں ان تک پہنچ جائیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ انشور کیا کہ ایسا کچھ بھی معاملہ نہیں بننے پائے، بلکہ اپنی جگہ پہ اپنے چچا زاد بھائی کو رکھا تاکہ وہ امانتیں ان تک واپس کی جائیں۔ جب اخلاق و کردار کی یہ بلندی کسی امت میں آ جائے تو دنیا کی کوئی طاقت اسے ختم نہیں کر سکتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات معلوم ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گھر کا محاصرہ ہو رہا ہے، باہر جب نکلیں گے تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تلواروں کا سامنا ہوگا، تو جو آدمی ان کی جگہ پہ ان کے بستر پہ لیٹا رہے گا ان کے ساتھ لوگوں کا کیا معاملہ ہو سکتا ہے؟ اس کے باوجود جب رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں کہ آپ اس بستر پہ سوئیے اور آپ کو ان کی طرف سے کوئی گزن نہیں پہنچے گی، تو آپ سوچئے اور تصور نہیں کر سکتے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کتنے اطمینان کی نیند آئی ہوگی جب قائد پہ ماننے والوں کا اعتماد اتنا مضبوط ہو اور قائد کا کردار اتنا اعلیٰ ہو تو پھر دنیا کی کوئی بھی قوم ایسے لوگوں کو نیچے نہیں کر سکتی۔ یہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کردار کی بلندی تھی، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذریعے جتنی جلدی اس دعوت کو عام کیا، 23 سال کی مختصر مدت میں جس طرح اسلام دیکھتے دیکھتے کہاں سے کہاں نکل گیا، اس سے پہلے کسی دعوت کی تاریخ میں ایسا نہیں ہوا، کسی دعوت کی تاریخ۔ لیکن کردار کی یہ بلندی آج بھی مسلمانوں کا انتظار کر رہی ہے کہ کب، خاص طور سے امانتوں کے معاملے میں، کردار کے معاملے میں، زبان جو ہم کسی کو دیتے ہیں اس زبان کی پاسداری کے معاملے میں، ہمارا جو کردار ہے لوگوں کے ساتھ تعلقات نبھانے کے معاملے میں، اگر اس بلندی پہ پہنچ جائے کہ انسان موت تو گوارا کر لے، تلواروں کے سائے میں رہنا گوارا کر لے، لیکن امانتوں کے ساتھ کسی قسم کی خیانت اس سے سرزد نہ ہو، اس کے لیے وہ ہر درجہ کوشش کرے، اگر یہ کیفیت مسلمان اپنے اندر پیدا کر لیں تو آپ یقین جان لیجئے کہ پوری دنیا میں کائے پلٹ ہو سکتی ہے۔ ہم لوگ ہندوستان میں ہوتے ہیں، ایک وقت تھا، میں سمجھتا ہوں کہ آج سے پہلے والی نسلوں کے بارے میں عام ہندوؤں کا یہ عقیدہ تھا مسلمانوں کے بارے میں کہ مسلمان زبان کے بڑے پکے ہوتے ہیں، یہ جو کہہ دیتے ہیں تو کرتے ہیں، لیکن کیا یہی بات ہماری نسل کے بارے میں ہمارے ہندو برادران کے اندر ہے؟ تو ایسی بات نہیں۔ آج چور چوہار آپ جیلوں میں چلے جائیں تو سب سے زیادہ تعداد مسلمانوں کی ہے۔ کیسے مسلمان ہیں بھائی؟ تو وہ پاکٹ مارنے والے، کیسے مسلمان ہیں بھائی؟ تو مطلب کسی کے ساتھ بدتمیزی کرنے والے، چھیڑخانی کرنے والے، تو اس طرح کی بدماشی کرنے والے لوگ ہیں جن کی تعداد ہندوستان کے مختلف جیلوں میں ہے اور سب سے زیادہ ہے۔ تو کردار کی اس پستی کے ساتھ نتائج کی بلندی اگر حاصل کرنا چاہتے ہیں تو یہ محال، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس حالت میں بھی اپنے ذمے رکھی گئی امانت کو ان کے امانت والوں کے پاس واپس لوٹانے کا کتنا خاص انتظام کیا ہے، اس کا اندازہ لگائیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب اس پوری کیفیت سے گزر کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچتے ہیں تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل تیار بیٹھے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں؟ بالکل تیار بیٹھے ہیں کہ بس نکلنا ہے، اور راتوں رات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ نکلتے ہیں، اور سفر جو ہے نا، راستہ جو یمن کا راستہ تھا وہ راستہ اپناتے ہیں، مدینے کا راستہ نہیں۔ کون سا راستہ اپناتے ہیں؟ وہ راستہ جو یمن کو جاتا ہے، اور راتوں رات غار ثور پہ پہنچتے ہیں، ہے نا، راتوں رات پہنچتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دیکھتے ہیں کہ یہ غار ہے اور اس میں پناہ لی جا سکتی ہے، اچھا روایتوں میں یہ آتا ہے کہ یا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے آدمی چلتا ہے ویسے گئے ہیں، یا پھر یہ ہے کہ اپنے گھٹنوں کے بل گئے ہیں، ہے نا، تاکہ وہ جو نشانات ہیں نا بعد میں پاؤں سے اس کو مٹا بھی سکیں اور کسی کو یہ نہ پتا چلے کہ لوگ یہاں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہاں پہنچے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ٹھہریے، ہے نا، میں پہلے اندر جاتا ہوں، صاف ستھرا کر دیتا ہوں، اس کے بعد آپ اندر تشریف لے جائیں گے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے غار میں پہنچے، غار ثور یہاں سے تو کافی نزدیک ہے، پہلے غار میں پہنچے، اس کو صاف ستھرا کیا، اور جہاں جہاں سوراخ وغیرہ تھی نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سوراخوں کو بند کیا، ایک جگہ پھر بھی رہ گئی تو اسی پہ اپنا پاؤں ڈال دیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اب تشریف لائیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زانوں پہ اپنا سر رکھ کر سو گئے۔ جو سوراخ رہ گیا تھا اس میں سے کوئی موذی جانور نکلا اور اس نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈنگ مار لیا۔ اب وہ کیفیت یہ ہے کہ برداشت بھی نہیں ہو رہا ہے درد، اور
یہ گوارا بھی نہیں ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سوئے ہوئے ہیں تو ان کو ہٹا کر کے جگا دیا جائے اور یہ کہا جائے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کسی چیز نے ڈھنس لیا ہے۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ محبت، ایمان ہے نا کہ کیا کیفیت ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کس درجے میں محبت کرتے ہیں کہ ایک طرف وہ ڈنک میں بہت پریشان ہے، شدید درد ہے نا، اور دوسری طرف یہ گوارا بھی نہیں ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنے زانوں سے ہٹایا جائے، لیکن وہ جب شدت درد کی شدت بڑھی ہے تو آنکھوں سے آنسو نکل گئے ہیں اور وہ آنسو کے قطرے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خد مبارک پہ گر گئے ہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فدا و امی، ابو بکر کیا ہوا تمہارے ساتھ؟ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لگتا ہے کسی چیز نے کاٹ لیا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی تھوک لی اور اس پہ لگا دیا، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا درد ختم، زائل ہو گیا۔ تو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تھوک میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت تاثیر پیدا کی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ قافلہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا غار ثور تو پہنچ گیا، لیکن صبح جب ہوئی اور مکہ والوں نے دیکھا کہ لو ہم تو بھائی بہت بری طرح ناکام و نامراد رہے، ہے نہیں، دم کھسیانی بلی جو کھمبا نوچے والی جو کیفیت ہو سکتی ہے، بالکل بالکل بھیپرے ہوئے کہ اب چاہے جیسے بھی ہو محمد کو پکڑنا ہے، زندہ یا مردہ پکڑنا ہے، اور جو بھی پکڑ کے لائے گا ہم اس کو 100 اونٹنی کا انعام دیں گے۔ کیا کریں گے؟ جو بھی پکڑ کے محمد اور اس کے ساتھی کو زندہ لائے گا اس کو 100 اونٹنی کا انعام دیں گے۔ اور آپ کو بتا دیں کہ اس وقت کی 100 اونٹنی کا مطلب یہ ہے، کیا مطلب ہے؟ اس وقت کی 100 اونٹنی کا مطلب یہ ہے کہ آج کوئی یہ کہے کہ ہم امریکہ دے دیں گے۔ کم بڑی دولت نہیں تھی، کسی آدمی کے پاس 100 اونٹنی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ مالدار ترین انسان ہو سکتا تھا۔ پورے مکہ والوں نے مل کر کے یہ فیصلہ کیا کہ زندہ یا مردہ چاہے جیسے بھی ہو لانا ہے، اور جو بھی لے کر کے آئے گا ہم اس کو 100 اونٹنی کا انعام دیں گے۔ اس بھیپری ہوئی حالت میں انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے گھر سے گھسیٹا اور حرم تک لائے، خانہ کعبہ تک لائے، اور کہا کسی طرح بلوانا چاہا کہ بھائی کہاں گئے بتاؤ، کہا مجھے تو پتا ہی نہیں ہے بھائی۔ انہوں نے ہم سے کہا کہ یہاں سو جاؤ، اور میں سو گیا، مجھے کیا پتا وہ کہاں گئے۔ وہاں سے کھسیانے ہوئے یہ لوگ، ابو جہل اور پورا قافلہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچا، اور دروازہ جب کھٹکھٹایا تو حضرت اسماء بنت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نمودار ہوئی۔ کہا کیا بات ہے؟ کہا تمہارا باپ کہاں ہے؟ خدا ہم نہیں معلوم کہاں ہے۔ کہا نہیں تم بتاؤ کہاں ہے؟ کہا بھائی بتایا تو کہ نہیں معلوم ہے۔ تو اس بدتمیز ابو جہل نے حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گال پہ زوردار تماچا لگایا، جس کی وجہ سے وہ جو بالی پہنی ہوئی تھی وہ بالی زمین پہ آ گری۔ تو آپ اس سے اندازہ لا سکتے ہیں کہ اس نے کتنا تیز مارا ہوگا۔ اور اس کے بعد یہ چاروں طرف ہر طرف لوگ نکل گئے۔ اس درمیان اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ یہ خبر کن لوگوں کو ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام ہیں عامر بن فہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو، اور ایک آدمی ہے جو اب تک مسلمان نہیں ہے، کافر ہے، عبداللہ بن عریقط۔ لیکن یہ مدینہ کس کس راستے سے جایا جا سکتا ہے؟ اس راستے کا بڑا ماہر آدمی ہے، کسی بھی آدمی کو مختلف راستوں سے گھما پھرا کر کے وہ مدینہ ایسا پہنچا سکتا ہے کہ اگر کوئی پیچھا کرنے والا پیچھا کرنا چاہے تو آسانی سے نہ کر سکے۔ اس سے بات طے ہو گئی ہے تو ایک وہ آدمی ہے، اس کو پتا ہے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کے بیٹے حضرت عبداللہ کو پتا ہے، جو رات جب ہوتا ہے تو بکریاں لے جا کر کے حضرت عامر بن فہرہ بکریاں لے جا کر کے کھلاتے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دودھ پلاتے ہیں، اور رات سے پہلے واپس آ جاتے ہیں۔ اور جب رات ہوتی ہے تب حضرت عبداللہ جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹا ہیں وہ جاتے ہیں ان دونوں کے پاس، اور مکے میں کیا کیا چل رہا ہے یہ بتاتے ہیں۔ اور یہ صبح ہونے سے پہلے ایسے وقت میں پھر حرم پہنچ جاتے ہیں کہ کسی کو یہ پتا نہیں چلے کہ یہ رات میں کہیں اور تھا۔ تو پہلے عبداللہ وہاں سے نکلتے ہیں غار سے، اور ان کے پیچھے فہرہ نکلتے ہیں، عامر بن فہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تاکہ عبداللہ کے جو نشانات قدم ہیں نا اس کو بھی مٹایا جا سکے۔ تو ظاہر ہے اگر بکریوں کے ساتھ چلیں گے تو آسان ہے نا مٹانا۔ تو یہ دیکھیے مطلب دو راستے تھے جو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنائے۔ ایک تو یہ کہ ایمان ہے نا، مکہ والے ننگی تلوار لے کر گھر پہ ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پورے اعتماد کے ساتھ ایک ایک آدمی کے سر پہ مٹی بالو ڈالتے ہوئے نکلے۔ تو ایمان کیا لیول رہا ہوگا اس کا اندازہ لگائیے۔ لیکن ایسا نہیں کیا کہ اب اسی ایمان پہ پورا بھروسہ کر لیا اور ایک دم سیدھا جائیں گے اور دیکھتے ہوئے کون کیا کر لیتا ہے، یہ نہیں کیا گیا ہے نا۔
اس کے بعد بچاؤ کے جو ممکنہ طریقے ہو سکتے ہیں، مادی وسائل ہو سکتے ہیں، جس طرح سے اپنے آپ کو بچایا جا سکتا ہے، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مل کر آپ نے وہ تمام راستے اختیار کیے اور آ کر کے غار ثور میں چھپ گئے۔ 3 دن تک غار ثور میں رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اب جب یہ قافلہ پورا مکہ پریشان ہے، کسی طرح تلاشنے کی کوشش کر رہا ہے، تلاشتے تلاشتے یہ لوگ غار ثور تک بھی پہنچ گئے ہیں۔ کہاں پہنچے؟ جہاں پر رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس غار میں، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار میں چھپے ہوئے ہیں، وہاں بھی یہ قافلہ پہنچ گیا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب نگاہ اٹھا کر کے دیکھا تو یا اللہ، یہ ان کے پاؤں نظر آ رہے ہیں، انہوں نے دیکھا اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جو ان کی محبت تھی، جو فرد عقیدت تھی، اس میں انہوں نے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کہا یا نبی اللہ لو انہم رعوا الی رجلہم لابصرنا، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اگر انہوں نے اپنا پاؤں بھی دیکھ لیا تو وہ ہمیں دیکھ لیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایمان، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یقین، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اعتماد، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس مشن پہ آپ کو لگایا ہے اس مشن کی کامیابی پہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یقین دیکھیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ گھبراؤ نہیں، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے، گھبرانے کی کوئی بات نہیں۔ حدیث کے الفاظ ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا ما زیا ابا بکر ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما، ابو بکر تم ان 2 لوگوں کے بارے میں کیا سوچتے ہو جس کا تیسرا اللہ ہے؟ ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے، لا تحزن، گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے۔ اللہ پاک نے اس پورے واقعے کو قرآن حکیم میں کوٹ کیا، اذ ہما فی الغار، جب وہ دونوں کے دونوں غار یعنی غار ثور میں تھے، اذ یقول لصاحبہ، اور وہ اپنے دوست سے کہہ رہے تھے، ابو بکر سے کہہ رہے تھے لا تحزن ان اللہ معنا، گھبرائیے نہیں، ڈرنے کی بات نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالی ہمارے ساتھ ہے۔ جب ایمان اس لیول کا ہو تو کافر دشمن آپ کے پاس وہاں پہنچ کر کے بھی نامراد واپس لوٹتا ہے، دیکھ نہیں پاتا ہے۔ اسی لیے میں ایک بات اکثر کہتا ہوں، اور کم سے کم آج کے درس سے یہ سبق لے کر کے جائیے، مسلمان کبھی اکیلا نہیں ہوتا ہے نا، مسلمان کبھی اکیلا نہیں ہوتا۔ ان اللہ معنا، اگر ایمان دل میں موجود ہو تو مسلمان کبھی اکیلا نہیں رہتا، ہمیشہ اس کو یہ بات یاد رہتی ہے ان اللہ معنا، اور جس کے ساتھ اللہ ہو اس کا کوئی کچھ بگاڑ نہیں کر سکتا، کچھ بگاڑ نہیں سکتا۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں یہ یقین اس طرح جاگوزی کیا، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا نہیں کہ جزا پزا شروع کر دیا، نہیں کیا بات کرتے ہیں، سب تو یہاں پہنچ گیا ہے، کیسے ہوگا، نہیں۔ جیسے ہی رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اعتماد کی اسی بلندی پہ ہیں، ہے نا، جس بلندی پہ ایک ایمان والا آدمی ہو سکتا ہے۔ پھر قافلہ آگے بڑھا۔ 3 دن کے بعد اب عبداللہ بن اوریقط کی رہنمائی میں، جو ابھی مسلمان نہیں ہے، کافر ہے، ایک چیز یہاں سے ایک چیز سمجھ میں آتی ہے، کیا یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر معاملے میں آپ کا ساتھ دینے والا مسلمان ہی ہو؟ یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر معاملے میں آپ کا ساتھ دینے والا مسلمان ہی ہو۔ کوئی کافر ایسا ہو جس پہ اعتماد کیا جا سکتا ہے تو اس کے ساتھ بعض راز بھی شیئر کیے جا سکتے ہیں، اس کی رہنمائی بھی راستے واسطے کے معاملے میں اور دوسرے معاملات میں۔ جو لوگ خاص طور سے انڈیا جیسی جگہوں پہ رہتے ہیں یا اس طرح کے حالات میں جیتے ہیں جہاں مسلمانوں کے ساتھ ساتھ اور دوسرے لوگ بھی ہیں، تو ان میں جو اچھے لوگ ہیں ان کے ساتھ اعتماد کا ایک رشتہ بنایا جا سکتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ دیکھتے ہوئے کہ عبداللہ بن اوریقط یہ قابل اعتماد آدمی ہے، آپ نے مدینہ جانے کے لیے کس طرح کے حالات میں اس سفر میں اس کی رہنمائی قبول کی۔ پتہ کیا چلا کہ ایک کافر بھی اگر قابل اعتماد ہو تو بعض معاملات میں اس کے ساتھ رشتہ مصالحت رکھا جا سکتا ہے، اس سے مدد لی جا سکتی ہے، اس کو کام میں لایا جا سکتا ہے، اور اسلامی اعتبار سے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ نمونہ، یہ اسوہ بھی ہمارے سامنے ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن اوریقط کو مدینہ جانے کے لیے اپنا رہنما تسلیم کیا کہ یہ آدمی ہمیں، چونکہ راستوں سے اچھی طرح واقف ہے، قابل اعتماد آدمی ہے، یہ لے کر کے جائے گا۔ تو آپ نے اس کو اپنا رہنما بنایا، اس کے مطابق چلنے کے لیے تیار ہوئے، اور یہ نہیں دیکھا کہ یہ صاحب ایمان
نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حسب ضرورت اگر کوئی معتبر آدمی ہے اور تو ہر چند کے وہ صاحب ایمان نہیں ہے، لیکن اس سے اس طرح کا فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ اسلام میں الحمدللہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت سے یہ روشنی ملتی ہے کہ زندگی کے راستوں میں، راہوں میں ہے نا اتنی کشادہ قلبی کے ساتھ آگے بڑھا جا سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب نکلے ہیں 3 دن کے بعد، اور مکہ والے اپنی طرف سے پوری طرح کوشش کر رہے ہیں، لیکن ظاہر اللہ تبارک تعالیٰ کو بچانا بھی تھا، اس قافلے کو مدینہ پہنچنا بھی تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب نکلے ہیں اور یہ بات پورے میں پھیل گئی ہے نا، عام ہو گئی ہے کہ بھائی 100 اونٹنی ملنے والی ہے، جو آدمی بھی پکڑے گا۔ حضرت سراقہ بن مالک بن جوشم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود واقعہ بیان کرتے ہیں کہ میں لوگوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا تو ایک آدمی نے آ کر کے کہا کہ لگتا ہے کہ جس کے بارے میں یہ مکہ والوں نے اعلان کیا ہے وہ صاحب قریش کا وہ آدمی لگتا ہے گزر رہا ہے۔ تو جس راستے سے گزر رہے تھے ہے نا، اب تو حضرت سراقہ کے دل میں آیا کہ بھائی یہ 100 اونٹنی کسی اور کو کیوں ملے، ہے نا۔ ان کو یقین ہو گیا کہ یہ جو بتا رہا ہے کہ یہ گزر رہا ہے قافلہ، یہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ہی قافلہ ہے۔ لیکن دیکھیے دل کس طرح سے انسانوں کو ہوگا کہ ہم نے سوچا کہ یہ جو اونٹنیوں محمد کو پکڑنے کی صورت میں جو اونٹنیاں ملیں گی ہے نا، تو یہ فائدہ کسی اور کو کیوں ملے، ہے نا، یہ مجھے حاصل ہونا چاہیے۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں ارے یہ وہ لوگ نہیں ہے، تمہیں دھوکہ ہو رہا ہے۔ کچھ دیر اس کے بعد اطمینان سے محفل میں بیٹھے رہے کہ کسی کو شک وک نہ ہو۔ اس کے بعد آہستہ سے نکلے، گھر آئے اور لونڈی کو کہا کہ تم ایسا کرو کہ ہماری سواری تیار کر کے رکھو، مجھے کہیں نکلنا ہے۔ لونڈی نے ان کی سواری تیار کر کے رکھی اور وہ اس طرح چھپتے ہوئے، ان کا جو نیزہ تھا اس کو نیچے کر کے اس طرح چھپتے ہوئے نکلے، اپنے سواری تک پہنچے کہ کوئی پہچان نہیں پائے، یہ دیکھ نہ پائے کہ ہاں سراقہ جا رہا ہے۔ اور گاڑی جو سواری تھی ان کی گھوڑی پہ بیٹھے اور رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا پیچھا شروع کیا۔ جب نزدیک پہنچنے لگے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار پیچھے مڑ کر دیکھ رہے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنا سیدھا چل رہے ہیں۔ چونکہ کیفیت یہ تھی کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے بیٹھے ہوئے تھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار پیچھے مڑ کر کے دیکھ رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ وہ ایک سوار ہے، مضبوطی سے آ رہا ہے، آگے بڑھتا جا رہا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ مختلف روایتوں میں جو اس کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ وہ گھڑ سوار آ رہا ہے اور ہم لوگوں کو پالے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ مطلب نہیں آ پائے گا ہم تک، اس کی جو گھوڑی ہے وہ زمین میں دھس جائے گی۔ اب جب وہ نزدیک ہونے لگے تو کیفیت یہ ہوئی، حضرت سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو اونٹنی ہے گھوڑی تھی وہ زمین میں دھنسنے لگی، تو یہ کسی طرح اس کو مار کر کے چابک مار کر اٹھایا۔ عربوں کا اپنا ایک انداز تھا جینے کا، وہ کوئی بھی کام کرنے کے لیے کہ ہاں یہ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے تو اس کے لیے وہ قرآن اندازی کرتے تھے، ہے نا، تیر کے آسمان کی طرف پھینکتے تھے، تیر کمان سے تیر کو آسمان کی طرف پھینکتے تھے۔ اب اگر ان کے رائٹ آرم پہ آ جائے تو وہ سفر کو آگے بڑھاتے تھے، اور اگر لیفٹ آرم پہ آ جائے تو وہ جو کام کرنا چاہتے تھے اس سے رک جاتے تھے۔ تو انہوں نے لگایا تو دیکھا کہ لیفٹ آرم پہ آیا، تو ان کے اپنے عقیدے کے مطابق ان کو واپس ہو جانا چاہیے، لیکن 100 اونٹنی کی جو لالچ تھی ہے نا، 100 اونٹنی معمولی بات نہیں تھی، تو کہا کہ نہ پھر بھی ہم نے اپنا سفر تھوڑا سا اور آگے بڑھایا۔ پھر تھوڑی دور آگے جانے کے بعد پھر گھوڑی کی کیفیت یہی ہے کہ وہ آگے جانے کے لیے تیار نہیں، پھر انہوں نے اپنا تیر جو ہے نا آسمان کی طرف وہ کیا، پھر ان کے مخالف سمت میں جا کر کے تیر کا جو ہے نا فیصلہ آیا، لیکن پھر بھی یہ نہیں مانے اور آگے کی طرف بڑھنا چاہا۔ پھر جب ان کی گھوڑی زمین میں دھنسنے لگی تو انہیں یقین ہو گیا کہ یہ عام آدمی نہیں ہے اور اس کو پکڑا نہیں جا سکتا ہے۔ تو انہوں نے آواز دی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے امان دیجئے، ہے نا، آپ مجھے امان دیجئے، میں آپ کا اب کچھ نہیں کروں گا، اور جتنے پیچھے لوگ آنے والے ہیں نا میں ان کو بھی مطلب آپ سے دور رکھوں گا، ان کو بھی آپ تک پہنچنے نہیں دوں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آ کے ان کو امان لکھ کر کے دے دیجئے۔ اب ان کے پاس جو کچھ تھا وہ سب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفتاً دینے لگے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بس ایک کام یہ کیجئے کہ آپ ہمارے اس معاملے کو راضی رکھیے، کسی کو بتائیے نہیں، ہے نا، ہمارے اس معاملے کو راضی رکھیے، کسی کو بتائیے نہیں۔ حضرت سراقہ بن مالک بن جوشم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ اور بہت ساری دوسری روایتیں ہیں جو زیادہ تر جن کی اسناد جو ہے نا، جو سندیں جو جس چین سے باتیں آئی ہیں وہ بہت مضبوط نہیں ہیں، لیکن کئی سارے جو سیرت نگار ہیں ان کا ماننا یہ ہے کہ یہ روایت اس درجے تک پہنچتی ہے کہ ان سے استناد کیا جا سکتا ہے۔ اس میں یہ بھی ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کو امان لکھوا رہے ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے، تو ان سے کہہ رہے ہیں کہ انا لکا یا سراقہ، اب سراقہ سوچو کہ تمہیں کیسا لگے گا
جب تمہارے ہاتھوں میں کنگن پہنائے جائیں گے کیسر و کسریٰ کے، جب تمہارے ہاتھ میں کسریٰ کے کنگن پہنائے جائیں گے تو سراقہ تمہیں کیسا لگے گا؟ کسے کہہ رہے ہیں رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم؟ سراقہ بن مالک بن جوشم سے. کب کہہ رہے ہیں؟ جب وہ آدمی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پیچھا کر رہا ہے کہ کسی طرح پکڑ کے اور 100 اونٹنی حاصل کی جائے. کب کہہ رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم؟ جب آپ مکے سے نکل رہے ہیں، گھر پہ لوگوں نے ڈیرا ڈالا ہوا ہے، گھیراؤ کیا ہوا ہے، ننگی تلواریں ہیں، سب کچھ چھوٹ گیا ہے، مکے میں ان کا کچھ باقی نہیں رہا، اور جہاں جا رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ابھی اس کو دیکھا بھی نہیں ہے ٹھیک سے، اس راستے میں یعنی بے سر و سامانی کے اس عالم میں، لوٹے لٹائی ہوئی اس حالت میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت سراقہ بن مالک بن جوشم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ سوچو کہ جب تمہارے ہاتھ میں کسریٰ کے کنگن پہنائے جائیں گے تو تمہیں کیسا لگے گا. اس سے آپ یہ اندازہ لگائیے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کتنا لارجر پرسپیکٹو میں دیکھ سکتے تھے. اندازہ لگائیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنے مشن کی کامیابی پہ کتنا یقین ہے. یعنی جب سب کچھ لٹ لٹ گیا، گھر نہیں بچا ہے نا، جائیدادیں جو مکے میں ہیں ظاہر چھوٹ گئی، جو آدمی کسی طرح اپنی زندگی بچا پانے میں کامیاب ہوا ہو، وہ اس راستے میں جس میں لوگ اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، 100 اونٹنیوں کا اس کے اوپر انعام رکھا گیا ہے، اور جو آدمی اس کو پکڑنے کی کوشش کر رہا ہے اس سے یہ کہہ رہے ہیں کہ بتاؤ اگر کسریٰ کے کنگن تمہارے ہاتھوں میں پہنائے جائے تو تمہیں کیسا لگے گا. اور یہ ایسے ہی ہے، اس وقت کی کسریٰ کی حکومت یہ کوئی معمولی، یہ مکہ والوں کا کوئی قبیلہ چھوٹا سا نہیں تھا. یہ ایسے ہی تھا جیسے آج کے زمانے میں ہم یورپ کی بات کرتے ہیں. آج کے زمانے میں اگر کوئی امریکہ کوئی کسی سے کہے کہ ہم تمہیں امریکہ کی سلطنت دلا دیں گے یا امریکہ تمہارے زیر نگین آ جائے گا، تو ایک آدمی کیا سوچ سکتا ہے یا اس کے اعتماد کی کیا کیفیت ہو سکتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس سفر میں حضرت سراقہ بن مالک بن جوشم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خوشخبری سنائی ہے کہ بتاؤ تمہیں کیسا لگے گا جب تمہارے ہاتھوں میں کنگن پہنائے جائیں گے. تو سوچئے کیا آج کی دنیا کا مسلمان اس بے سر و سامانی کی کیفیت سے زیادہ کمزور ہے کہ اچھے کل کے بارے میں نہیں سوچتا ہے؟ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس حالت میں بھی یہ یقین رکھتے ہیں کہ کیسر و کسریٰ کی پوری سلطنت مسلمانوں کے زیر نگین آنے والی ہے. اور آج الحمدللہ جب مسلمان ماشاءاللہ بہت مضبوط ہے، کئی سلطنتیں ہیں مسلمانوں کے پاس، مختلف ملکوں میں مسلمان ماشاءاللہ بڑی اچھی زندگی گزار رہے ہیں، دولتوں کا انبار ہے، تب بھی قسم پرسی کی کیفیت یہ ہے، ایمانی کمزوری کا عالم یہ ہے کہ ہمیشہ ڈرا ہوا رہتا ہے، مطلب زندگی نہیں بچے گی، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، فلانا آ گیا تو کیا ہوگا، ہے نا، فلانی جگہ پہ اگر فلانا حکمراں بن گیا تو کیا ہوگا. کیوں؟ یہ ساری کیفیت کیوں ہے؟ اس لیے کہ دل کی جو دنیا ہے نا وہ اس طرح سے آباد نہیں ہے جس طرح سے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم کے قلوب آباد تھے. اگر وہ آبادی آ جائے دلوں کی، ہے نا، وہ یقین لوٹ آئے، تو سوچئے اس راستے میں جس میں پیچھے دشمن لگا ہوا کسی طرح جان حاصل کرنا چاہتا ہے، اس راستے میں ایک آدمی کا یہ یقین ہے کہ کسریٰ کے کنگن ان ہاتھوں میں پہنائے جائیں گے. چنانچہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں وہ سلطنت فتح ہوئی، مسلمان اس پہ قابض ہوئے، اور وہاں سے جب کنگن آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ کنگن حضرت سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنایا. اور یہ جو حضرت سراقہ کا اعتماد تھا، جو مختلف روایتیں ہیں ان میں سے بہت ساری ضعیف بھی ہیں، لیکن وہ یہ تھا کہ کیفیت ایسی ہوتی تھی کہ لگتا تھا کہ سب لوگ سوچتے تھے کہ اب یہ سراقہ انتقال کر جائیں گے، اور کہتے تھے نہیں، ہے نا. کیوں؟ اعتماد ان کا اتنا مضبوط تھا، ایمان اتنا مضبوط تھا کہ جب تک ہم کنگن پہنیں گے نہیں موت تو آ نہیں سکتی. اور کتنا قریبی زمانہ ہو سکتا ہے جب اتنی بڑی سلطنت الحمدللہ مسلمانوں کے زیر نگین آ گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ قافلہ آگے بڑھا. ایک دوسرا معجزہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنے آیا، اور اسی پہ انشاءاللہ آج کی گفتگو ختم ہوگی. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب آگے بڑھے تو معبد کا، حضرت معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خیمہ تھا، ہے نا، اب بالکل آگے طرف صحرا میں ایک خیمہ تھا. وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اترے اور ام معبد سے کہا کہ آپ کچھ کھانے پینے کا ہے تو کھلائیے پلائیے. کہا کہ اگر ہوتا تو ہم پہلے ہی آپ کو پیش کرتے. اور وہ خاتون بہت مطلب اچھی خاتون تھی، کوئی بھی گزرتا اگر اس راستے سے تو کھلاتی پلاتی. تو ام معبد نے کہا کہ اگر ہوتا تو ہم ضرور پیش کرتے آپ کو، ایسا تو کچھ ہے نہیں. اور ان کی ساری بکریاں بھی دور مطلب چرنے گئی ہوئی تھی. ایک دبلی پتلی کمزور سی بکری سائڈ میں رکھی ہوئی تھی،
جو اتنی بیمار تھی کہ وہ جا نہیں سکتی تھی سب کے ساتھ چرنے کے لیے، اس لیے اس کو سائڈ میں رکھا ہوا تھا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر آپ اجازت دیجئے تو ہم اس بکری کو دودھ لیتے ہیں. کہا کہ دبلی سی پتلی سی بکری اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ وہ دودھ دے سکتی ہے تو آپ بالکل دو لیجئے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہاتھ لگایا اور ماشاءاللہ پورا دودھ نکلا. تو پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام معبد کو پلایا. تمام صحابہ کرام جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن فہیرہ جو ان کے حضرت ابوبکر صدیق کے غلام تھے، ان کو عبداللہ بن عرقی جو رہنمائی کر رہے تھے ان کو پلایا. خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شکم سیر ہوئے اور دوبارہ دوہ کر کے اس برتن میں اتنا دودھ رکھ دیا کہ جب ان کے بعد ان کے جو شوہر ہیں ابو معبد جب وہ آئیں تو اپنا پیو لیں. کچھ دیر کے بعد اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکلے اور کچھ دیر بعد ابو معبد آئے تو انہوں نے جب دودھ دیکھا تو کہا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، تمہارے پاس تو کوئی بکری تھی نہیں، تو یہ دودھ کیسے آ گیا؟ تو ام معبد نے ابو معبد کو یہ پورا واقعہ بیان کیا کہ ایسے ایسے بڑے خوبصورت آدمی، نہایت بالکل وہ بڑی مطلب مضبوط تعبیر ہے، اتنے اچھے الفاظ میں رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اس عورت نے تذکرہ کیا ہے نا، اتنا لاجواب تذکرہ کیا کہ آدمی آج بھی اگر غور کرے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ عرب کے لوگ، معمولی خاتون بھی زبان کس طرح کی بولتی تھی، یا جب وہ منظر کشی کرتی تھی، کسی چیز کو بیان کرتی تھی تو کیا لاجواب منظر ہوتا تھا. تو جیسے ہی انہوں نے بیان کیا اور انہوں نے جو کچھ کہا، انشاءاللہ دوسرے ہفتے اب جب ہم اس کے بعد والے ہفتے میں انشاءاللہ شروع کریں گے تو وہیں سے گفتگو شروع کریں گے کہ ام معبد نے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کیا الفاظ استعمال کیے تھے. تو ابو معبد سمجھ گئے کہ اچھا اس کا مطلب یہ ہے کہ قریش نے جن کے بارے میں یہ ہنگامہ کیا ہوا ہے مکہ والوں نے، یہ وہی لوگ تھے. یوں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ قافلہ، ہجرت کا یہ قافلہ، یہ مسلمانوں کی فتح و نصرت کا قافلہ، یہ ایک نئی زندگی کی شروعات کا قافلہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایک غیر مسلم کافر آدمی جس کی رہنمائی یہ چل رہے تھے، عبداللہ بن عرقی کا قافلہ آگے کی طرف بڑھا اور بہت جلد انشاءاللہ یہ مدینہ پہنچے گا. انشاءاللہ ہم اپنی اس گفتگو کو اگلے ہفتے ہجرت کے اس پورے سفر کو مکمل کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی سے اور خاص طور سے ہجرت کے اس پورے سفر سے جو سبق ہمیں حاصل ہوتے ہیں، جو اسباق ملتے ہیں، جو عبرتیں حاصل ہوتی ہیں، اور وہ یہ کہ مسلمان چاہے جس حالت میں بھی رہے اس کا ایمان اللہ تبارک و تعالیٰ پہ بہت مضبوط رہے. اسے یہ بات یاد رہے کہ وہ اکیلا نہیں ہے، اس کے ساتھ اللہ ہے. اسے یہ بات معلوم رہے کہ اگر چاروں طرف سے اس کا محاصرہ کر لیا گیا ہو، تلواروں سے اس کو گھیر لیا گیا ہو، پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی اگر مرضی اسے بچانے کی ہوگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ بچا لے گا. یہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت کہتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا زندہ نمونہ کہتا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ پہ ایمان کی یہ کیفیت ہو، بھروسے کی یہ کیفیت ہو، وہیں مادی وسائل جو اختیار کرنے ہیں اپنے آپ کو بچانے کے لیے، اپنے آپ کو مضبوط کرنے کے لیے، اپنے آپ کو اس قابل رکھنے کے لیے کہ اگر کوئی ہم پہ حملہ آور ہونا چاہے تو اس کے لیے حملہ آور ہونا آسان نہیں ہو، یہ جو مادی وسائل اختیار کرنے کی ضرورت ہے، جو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت سے یہ نمونہ ہمیں ملتا ہے کہ ایمان بھی اتنا ہی مضبوط اور ساتھ ہی ساتھ اپنے بچانے کے لیے، اپنے آپ کو مضبوط رکھنے کے لیے جو بھی مادی وسائل اختیار کیے جا سکتے ہیں. آج کے دور میں اگر اس کو جوڑیے اس طرح سے، ڈیفنس آپ کا جتنا مضبوط ہو جائے ہے نا، ہتھیاروں کی دولت اگر آپ کے پاس ہو سکتی ہو تو آپ کے پاس ہونی چاہیے ہے نا. آپ اگر ٹیکنالوجی اگر ایسی ہے جس سے انسان اپنی حفاظت کرتا ہے تو وہ ٹیکنالوجی آپ کے پاس ہونی چاہیے، اور اس کو حصول کے جو ممکنہ ذرائع، جائز ذرائع ہو سکتے ہیں وہ ضرور انسان کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اختیار کرنے چاہیے. یہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت سے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سفر ہجرت سے ہمیں یہ باتیں معلوم ہوتی ہیں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.